سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ کل کے درس میں آپ احباب نے سماعت فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ معبود عربی زبان ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، عبادت بھی عربی زبان ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں، کوئی پرستش کے لائق نہیں، کوئی پوجا کے لائق نہیں۔ یہ تو ہماری زبانیں نہیں ہیں۔ ہماری زبان میں کلمہ کا کیا معنی ہوگا، ہم اسے کس طرح سمجھ سکیں گے تاکہ ہم شرک کی دلدل سے محفوظ رہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، جو بندہ اس حالت میں مرا فوت ہوا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور ہستی کو بھی پکار رہا تھا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دائمی ابدی جہنم میں رہے گا۔ الامان الحفیظ۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالی شرک کو معاف نہیں کریں گے، اس سے کم جتنے بھی گناہ ہیں اللہ اپنی رحمت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے معاف فرما دیں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں شرک کی دلدل سے بچائے، اور یہ تبھی بچ سکیں گے جب ہم کلمے کا صحیح معنی سمجھیں گے، عبادت کا مفہوم سمجھیں گے، تاکہ ہم یہ عبادت کسی اور ہستی کے لیے نہ کریں، صرف اور صرف اللہ کے لیے کریں۔ تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ الہ اس کی دو صفتیں ہیں، یا آپ یہ کہیں کہ کوئی بھی کام عبادت تب بنے گا جب وہ دو نظریوں سے کیا جائے گا۔ جب دو نظریے کسی بھی کام کے اندر پائے جائیں گے تو وہ کیا بن جائیں گی جی؟ عبادت بن جائیں گی۔ یا دو چیزیں، دو صفتیں کسی ہستی کے اندر مان لیں تو اسے الہ مان لیا۔ اور کلمے میں کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ، زبان سے کسی اور ہستی کو الہ کہے یا نہ کہے، زبان سے کہنا شرط نہیں ہے، بس کسی ہستی کے اندر دو صفتیں مان لیں اسے الہ مان لیا۔ پہلی صفت یہ ہے کہ جس ہستی کی میں عبادت کر رہا ہوں یا جس ہستی کو میں الہ مان رہا ہوں، اللہ ہو یا کوئی ہو، کسی ہستی جس کو میں الہ مان رہا ہوں اسے تسلط غیبی حاصل ہے، یعنی میں اسے نہیں دیکھ رہا، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میرے حالات سے باخبر ہے، اسے پتہ ہے کہ میں اس کے در پر کیوں آیا ہوں، میں اس کو کیوں خوش کر رہا ہوں، میں اس کے مریدوں کو، اس کے چاہنے والوں کو، اس کے بندوں کو، اس کے متبعین کو کیوں خوش کر رہا ہوں، اسے پتہ ہے، وہ جانتا ہے، میرے حالات سے باخبر ہے۔ یہ پہلی صفت ہے۔ اور دوسری صفت یہ ہے کہ وہ میرے اس کام سے خوش ہو کر میرا کام کر سکتا ہے یا کروا سکتا ہے، میرا کام کر سکتا ہے یا کروا سکتا ہے، کرنے والا یا جاننے والا۔ یہ دو صفتیں یا ان دو صفتوں میں سے ایک صفت کسی ہستی کے اندر مان لی تو اسے کیا مان لیا جی؟ الہ مان لیا۔ زبان سے چاہے لا الہ الا اللہ کہتا رہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا رہے، یا اللہ مدد کے نعرے لگاتا رہے، اپنے آپ کو مسلمان، مومن، موحد کہتا رہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مشرکین مکہ کے آپ عقائد سماعت فرما چکے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو توحیدی کہتے تھے۔ توحیدی ہاں عقائد اور نظریات سے بنا جائے گا۔ دو صفتیں آپ کو جی کل بھی سمجھائی ہیں اور آج مثلا دیکھیں، ایک بندہ ہے وہ کھڑا ہوا ہے ہاتھ اٹھا کے اللہ کے حضور، ہاتھ اٹھا کے کھڑا ہوا ہے،
کہتا ہے یا اللہ میری پریشانی کو دور کر دے، میری اس مصیبت کو ٹال دے، مجھے پیسے دے دے، مثلا مجھے اولاد دے دے، مجھے ایک گاڑی دے دے، یہ دعائیں کر رہا ہے، مجھے نوکری دے دے۔ اب وہ جب اللہ کے سامنے یہ دو ہاتھ اٹھائے کھڑا ہے، کیا نظریہ ہے اس کا؟ پہلا نظریہ لا محالہ یہی ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نہیں دیکھ رہا لیکن میرا اللہ میری حالت سے باخبر ہے، مجھے دیکھ رہا ہے۔ دوسرا، میرا اللہ میری اس دعا کو قبول کرنے پر قادر ہے، میرا کام کر سکتا ہے، میرا کام اللہ کر سکتا ہے، یہ اس کا نظریہ ہے۔ اچھا، یوں ہی ہاتھ میں نے آپ کے سامنے پھیلائے، کسی کے سامنے میں نے کہا جی میرے پاس، یا ابو کے سامنے آپ نے، ابو جی 10 روپے دے دیں، مرشد سے کہا 10 روپے دے دیں، ہاتھ پھیلایا کہ نہیں پھیلایا؟ عبادت بنا؟ حالانکہ وہاں ہاتھ اٹھایا ہے، یہاں بھی ہاتھ اٹھایا ہے، وہ عبادت ہے، یہ عبادت نہیں ہے۔ فرق کیوں ہے؟ فرق اس لیے ہے کہ ابو جی کے سامنے، مرشد کے سامنے جب ہاتھ پھیلایا یا کسی امیر کے سامنے ہاتھ پھیلایا تو یہ نظریہ نہیں تھا کہ یہ سب کچھ جاننے والا ہے اور سب کچھ کرنے والا ہے۔ نظریہ تھا؟ نہیں تھا۔ کسی بندے کے اپنے والد کے بارے میں یہ نظریہ، ہاں پھر بندہ کسی ہستی کے سامنے گیا، کسی درخت کے اوپر، کسی حجر کے اوپر، کسی قبر کے اوپر، کسی شجر کے اوپر، کسی ہستی کے پاس گیا اور پھر ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ میری اولاد نہیں ہے، آپ کی برکت سے میری اولاد ہو جائے، میری نوکری نہیں ہے، آپ کی برکت سے میری نوکری ہو جائے، میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ اب کیا نظریہ اس نے اٹھایا؟ وہ اندر وہ جو ہیں ہستی ہیں، میں انہیں نہیں دیکھ رہا، وہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ نظریہ تھا کہ نہیں تھا؟ ورنہ کیوں گیا ہے؟ وہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اور دوسرا، وہ میرا کام کر سکتے ہیں یا اللہ سے سفارش کرا کے میرا کام کر سکتے ہیں۔ اب بتائیں یہ دعا عبادت کیوں نہیں؟ یہی دو نظریے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہوئے بھی پائے گئے، یہی دو نظریے کسی بزرگ، کسی ہستی کے سامنے بھی پائے گئے۔ کوئی ضد اناد کا مسئلہ نہیں ہے، پیار محبت کی بات ہے، قرآن و حدیث کا مسئلہ سمجھنا چاہیے اور توحید پر آنا چاہیے۔ یہ دو نظریے جب بھی پائے جائیں گے، ان کو یاد کر لیں تو وہاں کیا بن جائے گا جی؟ عبادت بن جائے گا۔ اور یہ دو نظریے میں نے اپنے پاس سے نہیں کھڑے، کل میں نے اس کے اوپر آپ کو حوالے دکھائے ہیں اور آج پھر حوالے دکھاؤں گا تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ آپ 14واں پارہ سورۃ النحل نکالیں جی۔ 14واں پارہ سورۃ النحل، صفحہ نمبر 242، 41 سے شروع ہو رہی ہے جی، لیکن اب آپ 42 پر آئیں۔ 2 صفحے پر اللہ تعالیٰ دلائل دے رہے ہیں، پھر آپ دیکھنا نتیجہ کیا نکالیں گے۔ بالکل صفحے کی ابتدا پہ جائیں، میں آیتیں پڑھتا جاؤں گا اور نکلتا جاؤں گا تاکہ وقت کم لگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خلق السماوات والارض بالحق، پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو ساتھ حق کے، تعالی عما یشرکون، تعالی بہت بلند و بالا ہے اللہ ان ہستیوں سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بنائے بیٹھے، بہت بلند ہے اللہ کہاں اور یہ کہاں۔ اچھا، یہ خلق الانسان، خلق السماوات سے پیچھے دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے؟ انہ لا الہ الا انا، نظر آیا جی؟ صفحے کی بھی ہوتا ہے انہ لا الہ الا انا، بے شک شان یہ ہے، عظمت یہ ہے کہ لا الہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ یہ دعویٰ ہے، یہ کیا ہے؟ اس کے اوپر دلائل ہوں گے، پھر آخر میں دوبارہ پھر نتیجہ نکلے گا۔ پہلی دلیل آسمان بنانے والا اور زمین بنانے والا۔ اگلا، خلق الانسان من نطفہ، پیدا کیا انسان کو من نطفۃ، حقیر پانی سے، حقیر قطرے سے۔ دو اگلی آیت پر آ جائیں، والانعام خلقہا، چوپایوں کو پیدا کرنے والا بھی اللہ۔ آگے آ جائیں گے آیت نمبر 10 پر آ جائیں، رکوع جہاں سے شروع ہو رہا ہے، هو الذی انزل من السماء ماء لکم، وہ اللہ ہے جس نے نازل کیا آسمان سے پانی تمہارے لیے۔ آگے آ جائیں جی 2 آیتیں چھوڑ کے، وسخر، میری انگلی دیکھتے جائیں آپ کو نظر آتا جائے گا،
وسخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر، مسخر کیا تمہارے لیے رات کو اور دن کو اور سورج کو اور چاند کو، والنجوم مسخرات بامری، ستارے بھی مسخر کیے اس نے اپنے حکم کے ساتھ۔ آگے آ جائے جی، وما زرع لکم فی الارض مختلفا الوانہ، اور کھیتیاں اللہ نے تمہارے لیے زمین سے نکالی مختلف رنگوں کی، مختلف آگے آ جائیں گے، وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، وہ اللہ ہے جس نے پانی کو، دریاؤں کو تمہارے تابع کر دیا۔ کشتیاں چلاتے ہو، کشتیوں کو ڈبوتے نہیں ہیں، ورنہ سمندر کی موجیں کسی کو اپنے سامنے بولنے نہ دیں، لیکن اے انسان تو جہاز بناتا ہے، کشتی بناتا ہے، وہ لہروں کو چیرتی ہوئی جا رہی ہے، نہ تجھے سمندر کچھ کہتا ہے نہ تجھے زمین کچھ کہتی ہے۔ یہ مسخر کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ آگے آ جائے گا وَعَلَامَاتٍ، اگلے صفحے کی تیسری لائن، وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اللہ نے اس زمین کے اندر علامات رکھی، نشانیاں رکھی۔ پرانے دور میں سفر کرتے تھے نا لوگ، وہ جی تم جاؤ گے، آگے ایک پہاڑ آئے گا، اس کے ساتھ ایک درخت ہوگا، ایک راستہ دائیں مڑے گا، ایک بائیں مڑے گا۔ یہ جو چوک بنائے اللہ نے قدرتی طور پر، اور لوگوں کے لیے نشانیاں بنائی کہ صحرا میں جاؤ گے، ایک وہاں پر آپ کو ٹیلا ملے گا، وہاں سے آپ دائیں، یہ کون کرنے والا ہے؟ اللہ ہے۔ اچھا، یہ اللہ نے کون سی اپنی صفت کا اس بات کیا؟ آپ بتائیں گے؟ ہم آپ کو زندہ باد، کون سی صفت کا اس بات کیا؟ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، پہلی صفت ثابت ہوئی، یاد رکھیے گا اس کو، سب کچھ کرنے والا۔ اچھا، اب اسی صفت کی نفی فرمائی غیر اللہ سے، افمن یخلق کمن لا یخلق، بتاؤ بھیا انسانوں بتاؤ، کیا یہ سب کچھ بنانے والا اللہ اور جن ہستیوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا وہ برابر ہو سکتی ہیں؟ بتاؤ بھائی، ہو سکتی ہیں برابر؟ سب کچھ کرنے والا اللہ اور یہ کچھ نہ کرنے والے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ آگے آؤ، اب اللہ تعالیٰ اپنی دوسری صفت کا اس بات کر رہا ہے، جاگنا ہے، آپ سے پوچھوں گا کون سی صفت ہے؟ نیچی لائن، واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، وہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ کون سی صفت آ گئی؟ ہمادان، سب کچھ جاننے والا بھی، سب کچھ کرنے والا اللہ، سب کچھ جاننے والا اللہ۔ اسی صفت کی اب غیر اللہ سے نفی کی، والذین یدعون من دون اللہ، اور وہ لوگ پکارتے ہیں من دون اللہ، اللہ کے سوا، جن کو لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، وہ تو پیدا کیے گئے۔ پہلی صفت کی نفی، اموات غیر احیاء، سن رہے ہیں؟ اموات غیر احیاء، مردے ہیں زندہ نہیں ہیں، مردے ہیں زندہ نہیں ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ان مردوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ قبروں سے زندہ کر کے کب اٹھائے جائیں گے۔ کون سی صفت کی نفی کی ہے جی؟ ہمادان کی، وہ تو کچھ بھی نہیں جانتے، ان کو تو اتنا بھی نہیں پتا کہ وہ خود قبروں سے زندہ کر کے۔ دو صفتوں کا اس بات اپنے لیے کیا، کون سی دو صفتیں؟ سب کچھ کرنے والا میں ہوں، سب کچھ جاننے والا میں ہوں، اور اللہ کے سوا جتنی بھی ہستیاں ہیں نہ کچھ کر سکتی ہیں نہ کچھ جان سکتی ہیں، نہ کچھ کر سکتی ہیں نہ کچھ۔ دو کا اس بات کیا، انہی دو کا نہیں۔ اللہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ نے کہا ثابت یہ کرنا ہے، الہکم الہ واحد، الہکم الہ واحد، الہ تمہارا اکیلا اللہ ہے، الہ تمہارا، عبادت اکیلے اللہ کی جائے گی۔ تو عبادت کوئی بھی فعل، کوئی بھی کام، کوئی بھی ثنا، کوئی بھی تسبیح، کوئی بھی تعظیم، یہ عبادت کب بنے گی؟ جب اس کے اندر کتنے نظریے پائے جائیں گے جی؟ دو نظریے پائے جائیں گے۔ ایک نظریہ یہ
کہ میں جس ہستی کے سامنے یہ کام کر رہا ہوں میں اس ہستی کو نہیں دیکھ رہا، وہ ہستی مجھے دیکھ رہی ہے، اور دوسرا وہ ہستی میرا کام کرنے پر یا اللہ سے میرا کام کروا دینے پر قادر ہے۔ جب بھی یہ دو نظریے سامنے رکھ کر کوئی کام کیا کیا بن جائے گا جی؟ عبادت بن جائے گا، اور اس ہستی کو الہ مان لیا۔ بے شک کلمے میں کہتا رہے لا الہ الا اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ڈھیروں حوالے ہیں اس پر، پورا قرآن بھرا ہوا ہے، آپ کو کتاب کے اندر مل جائیں گے۔ آپ کو ایک میں آسان سا حوالہ دے دیتا ہوں تاکہ آپ سب کو یاد رہے۔ آیت الکرسی سب کو آتی ہے کہ نہیں آتی؟ آیت الکرسی کے اندر یہی دو چیزیں بیان کی ہیں۔ نکالیں جی آیت الکرسی، تیسرے پارے کا پہلا صفحہ۔ اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلہ۔ نکل گئے جی آیت الکرسی، تیسرے صفحے کا پہلا صفحہ، تیسرے صفحے کا پہلا 39 نمبر صفحہ، تیسرے پارے کا جی پہلا صفحہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا ہو۔ سبحان اللہ، دعویٰ کر رہے ہیں، اللہ کیا کر رہے ہیں؟ دعویٰ۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے کہ لا الہ کوئی اور الہ نہیں ہے، الا ہو مگر وہی الہ ہے۔ اللہ آپ ہی الہ کیوں ہیں؟ آگے دلائل دے رہے ہیں کہ میرے اندر یہ دو صفتیں پائی جاتی ہیں، سب کچھ کرنے والا میں ہوں اور سب کچھ جاننے والا میں ہوں۔ یہ دو صفتیں میری ہیں تو الہ بھی میں ہوں۔ اگر یہ دو صفتیں تم نے کسی اور ہستی کے اندر، کسی نبی، ولی، بزرگ، کتب، ابدال، کسی کے اندر، کسی انسان کے اندر، درخت، شجر، شمس، قمر، کسی کے اندر مان لی تو تم نے اسے کیا مان لیا؟ الہ مان لیا۔ یہ دو صفتیں میری ہیں تو مجھے الہ ملا۔ یہ الحی القیوم اس سے متعلق نہیں ہے، لیکن آپ ذرا سنیں سبحان الحی القیوم، ہمیشہ سے اللہ زندہ ہے اور ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ تک زندہ ہے، ہمیشہ سے قائم ہے خود اور ہمیشہ تک قائم، خود بھی قائم ہے اور ساری کائنات کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ اللہ نے کہا الہ میں ہوں، الہ۔ اچھا تمہیں کسی اور ہستی کو الہ بنانے کا شوق ہے تو لے آؤ، لیکن اس کے اندر دو شرطیں ہونی چاہیے۔ پہلی شرط ایسی ہو کہ جس ہستی کو پکارو مدد کے لیے یا جس ہستی کو الہ مانو وہ ہمیشہ سے زندہ ہو اور ہمیشہ تک زندہ رہے۔ کوئی ہے ہستی ایسی؟ اللہ نے دلیل اسے کہتے ہیں برہان علی اعتراف الخصم، برہان علی اعتراف الخصم، جس بات کو مد مقابل مانتا ہے نا وہ چیز ذکر کی جائے تاکہ وہ لاجواب ہو جائے۔ ہر دور کا انسان چاہے موحد ہے چاہے مشرک ہے جو بھی ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جس ہستی سے عقیدت رکھتا ہوں وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ تک زندہ رہے، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ہر بندہ کہے گا، ہر نبی، حتیٰ کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت تھا کہ وہ نہیں تھے، پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ نہیں ہوں گے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ وہ ہمیشہ سے تھے اور ہمیشہ رہیں گے تو پورے قرآن کا انکار کرنا پڑے گا۔ کوئی عالم یہ نہیں کہہ سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے تھے اور یہ اللہ کی صفت ہے۔ یہ کس کی صفت ہے؟ آگے جائیں جی، ہم اپنی دلیل پر آئیں گے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، آگے لہ ما فی السماوات وما، جاگنا ہے، آپ سے پوچھوں گا میں کون سی صفت ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، وہ اللہ ہی ہے جس کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کون سی صفت آ گئی جی؟ ہما کن، سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، سب کچھ اللہ کی ملکیت میں۔ پہلی صفت آئی، ٹھیک ہے جی۔ دوسری صفت آگے آ جائیں جی، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کے بعد یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم
وہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہو چکا ہے، قیامت کی صبح تک جو کچھ ہونے والا ہے اس کو جانتا ہے، اور جب سے یہ ازل ہے جو کچھ ہو رہا ہے اللہ سب کو جانتا ہے۔ کون سی صفت آ گئی؟ ہمادان، سب کچھ جاننے والا بھی اللہ ہے۔ سب کچھ، دو صفتیں، سب کچھ کرنے والا بھی اللہ، سب کچھ جاننے والا بھی اللہ۔ اللہ کا دعویٰ ثابت ہوا۔ دعویٰ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ دعویٰ ثابت ہوا لا الہ الا اللہ۔ اگر کسی اور ہستی کے اندر یہ دو صفتیں مان لی تو پھر دعویٰ ثابت نہ ہوا، پھر زبان سے کہتا رہے لا الہ الا اللہ۔ بے شک ہاں چادریں ڈال لے، لائٹیں بند کر رہے، اور الا اللہ الا اللہ الا اللہ، فرق نہیں پڑے گا جب تک یہ نظریہ نہ مانے کہ الہ کی صفتیں اتنی ہیں اور وہ صرف اللہ کے اندر ہو سکتی ہیں، کسی اور ہستی کے اندر۔ ابھی میں نے آپ کو ایک بڑا سخت مسئلہ سمجھانا ہے، اور وہ مسئلہ الحمدللہ اس کتاب کے اندر میں نے لکھا ہے، اور میں نے آپ کے سامنے پہلے بیان بھی کیا ہے۔ اس کے اوپر تحقیق میں نے کیا، اور پھر میں نے استاذوں کے سامنے پیش جب کیا تو بڑے خوش ہوئے کہ بڑی بہترین تحقیق کی ہے، لیکن وہ مسئلہ بڑا ڈاڑا ہے۔ کوئی بندہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ پکڑ ہی نہ رہے تم اتنا ڈاڑا مسئلہ کیوں بیان کرنا ہے، لیکن یہ مسئلہ قرآن کا ہے، دلیل قرآن سے ہوگی۔ دلیل قرآن کے علاوہ کوئی دلیل ہم نہ پیش کرتے ہیں، اور نہ ہمیں اللہ نے کہا ہے کہ پیش کریں۔ سنیں گے؟ تسلی سے سننا ہے، لیکن یہ قرآن کا مسئلہ، میرا مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ نے کہا لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، دو چیزیں ذکر کی۔ اللہ وہ ذات ہے جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے نہ، الحی ہمیشہ سے زندہ ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے نیند، ایک ہے موت۔ دو چیزیں، ایک ہے نیند، ایک ہے موت۔ توجہ سے ذرا جا کے بیٹھنا۔ دو چیزیں، ایک ہے نیند، ایک ہے موت۔ یہ دونوں عام انسان کے لیے قاطع علم ہے۔ کیا ہے؟ قاطع علم ہے۔ اچھا، علم کتنی چیزوں سے حاصل ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ آپ اپنے عقل سے بتائیں، علم کے ذرائع کتنے ہیں؟ آنکھ ہے، آنکھ سے آپ کو علم حاصل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ دیکھتے ہیں، آپ کو چیزوں کے بارے میں چیزوں کا علم ہوتا ہے، یہ آنکھ علم کا ذریعہ ہے۔ کان سے سن کے آپ کو علم حاصل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ کان بھی علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ زبان سے چکھنے کے بعد آپ کو علم حاصل ہوتا ہے، یہ زبان یہ علم حاصل کرنے کا کیا ہے؟ ذریعہ ہے۔ ناک سے آپ کسی چیز کو سونگھتے ہیں، اس کے بعد آپ کو اس چیز کا علم حاصل ہوتا ہے کہ یہ خوشبودار ہے یا بدبودار ہے، یہ خوشگوار ہے یا بد ذائقہ ہے، طبیعت کو خراب کر دینے والی ہے۔ یہ ناک بھی کیا ہے؟ علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اچھا، ایک آدمی اندھا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ چیز کو مسلتا ہے ہاتھوں سے۔ یہ ہمارے قاری مزمل شاہ صاحب ہیں، یہ اندھے ہیں، نابینا ہیں، لیکن یہ گاڑی کے اوپر یوں مارتے ہیں ہاتھ اور بتاتے ہیں کہ گاڑی ایکسیڈنٹڈ ہے کہ نہیں ہے۔ اندھے ہیں، لیکن یہ ہاتھوں کے ذریعے علم حاصل ہو رہا ہے۔ علم حاصل کرنے کے کتنے ذرائع ہیں؟ 5۔ بولیں ساتھ، علم حاصل کرنے کے کتنے ذرائع ہیں؟ 5۔ انہیں کہتے ہیں حواس خمسہ۔ حواس 5 ذرائع ہیں، آنکھ، ناک، کان، زبان، ہاتھ۔ سمجھ گئے ہیں جی؟ علم حاصل کرنے کے کتنے ذرائع ہیں؟ 5۔ آنکھ، کان، ناک، زبان، ہاتھ، یہ 5 ذرائع ہیں۔ جب کوئی انسان بلا استثناء فوت ہو جاتا ہے یا سو جاتا ہے، علم کے یہ ذرائع کام کرنا بند ہو جاتے ہیں۔ علم کے یہ ذرائع کام کرنا بند ہو جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں حواس خمسہ ذرائع، کام کرنا بند۔ آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا، زبان سے چکھ نہیں سکتا، کان سے سن نہیں سکتا، ناک سے سونگھ نہیں سکتا، ہاتھ سے پکڑ نہیں سکتا۔ دلائل آئیں گے انشاءاللہ، اپنی جگہ پر آپ کے سامنے ڈھیر لگاؤں گا دلائل۔ یہ 5 حواس خمسہ کام کرنا بند۔ اب آ جائیں جی، نیند اور موت، یہ دونوں ہر انسان کے لیے قاطع علم ہے۔
موت آ گئی یا نیند آ گئی، ان اعضاء نے کام کرنا بند کر دیا، علم حاصل نہیں ہو سکتا، یہ ان حواس سے علم حاصل کام کرنا بند ہو گیا۔ اچھا، ہر انسان کے لیے میں نے کہا ہے، لیکن نبی کے لیے نیند قاطع علم نہیں ہے۔ نبی کے لیے نیند قاطع، ہر انسان کے لیے نیند کیا ہے؟ قاطع علم ہے۔ دلیل میں آپ کو دوں گا، قرآن پاک سے دوں گا، پہلے آپ اس کو سمجھ لیں۔ ہر انسان کے لیے نیند کیا ہے؟ قاطع علم ہے، علم ختم۔ انبیاء کے لیے نیند قاطع علم نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تنام عینای ولا ینام قلبی، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے، اٹھے اور نماز پڑھا دی۔ صحابہ کرام پوچھنے لگے اللہ کے رسول، ہم سوتے ہیں تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، آپ اٹھے ہیں تو آپ نے وضو نہیں کیا، یہ کیا معاجرہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنام عینای ولا ینام قلبی، ہماری آنکھ سوتی ہے، ہمارا دل نہیں سوتا۔ سبحان اللہ، یہ نبیوں کی خصوصیت۔ دل، یہ دل کیا ہے؟ وحی الہی کا مرکز ہے اور یہ کبھی غافل نہیں ہو سکتا۔ نبی کے لیے نیند قاطع علم، وحی آتی ہے قطعی علم ہوتا ہے۔ پیغمبر خواب میں دیکھتا ہے اور صبح بچے کو لے کے چل پڑتا ہے اور چھوئی اس کے گلے پہ رکھ دیتا ہے۔ مجھے اور آپ کو خواب ہے، تم یہ کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو نیند پیغمبر کے لیے قاطع علم نہیں، عام انسان کے لیے، عام انسان سے مراد غیر نبی، جس کے اندر نبی والی صفتیں نہیں، چاہے وہ اللہ کا ولی کیوں نہ ہو، اس کے لیے نیند کیا ہے؟ قاطع علم ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ نکالیں سورہ کہف، غیر نبی کی بات ہوگی، ہر غیر نبی کی نیند کیا ہے؟ قاطع علم ہے۔ سورہ کہف اور صفحہ نمبر بنے گا جی 267 جی، سورہ کہف کا دوسرا صفحہ نمبر 267 جی۔ میرا دعویٰ یاد رکھیے، نیند کیا ہے؟ نبی کے علاوہ ہر شخص، چاہے وہ اللہ کے ولی کیوں نہ ہو، ان کے لیے کیا ہے؟ قاطع۔ قرآن کا مسئلہ ہے۔ ہاں، میری عقیدت کہہ سکتی ہے کہ جو میں جس ہستی سے محبت کرتا ہوں بھائی اس کو علم ہونا چاہیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ میری عقیدت ہو سکتی ہے۔ قرآن عقیدت کی بات نہیں کرتا، قرآن عقیدت کی بات کرتا ہے۔ قرآن کس کی بات کرتا ہے؟ دیکھیں جی، اچھا، اصحاب کہف اللہ کے ولی ہیں کہ نہیں؟ بتائیں آپ۔ قرآن نے مہر لگائی ہے، پچھلے صفحے کے درمیان آپ دیکھیں، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس سے پچھلی آیت زِدْنَاهُمْ هُدًى، اللہ کہتے ہیں یہ نوجوان کھڑے ہوئے، ہم نے ان کو ہدایت کے اعلیٰ مقام پر فائز کیا اور ہم نے ان کے دلوں کو اپنی محبت کے ساتھ باندھ دیا۔ سبحان اللہ، ہدایت کے ساتھ، ہدایت کی گرہ لگ گئی، اللہ کی توحید کی گرہ لگ گئی، اللہ کی محبت کی گرہ لگ گئی۔ اللہ جب گرہ لگا دے تو پھر کھل سکتی؟ ہاں، یہ قرآن کی مہر شدہ ولی ہے، پکے ولی۔ کیا ہیں؟ پکے ولی ہیں۔ سنیں جی، اگلا صفحہ دیکھیں، آیت نمبر ادھر گئی جی، یہ آیت نمبر 20 جی، بڑی آیت ہے، شروع ہو رہی ہے یہاں سے، وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، صفحے کے درمیان سے 8ویں لائن ہے جی، صفحے کے اوپر سے، وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَالُوا بَيْنَهُمْ، کتنا سوئے رہے جی؟ بتائیں، 309 سال، 309 سال سوئے رہے۔ اللہ کے ولی 309 سال سوئے، اٹھ رہے ہیں، اللہ نے اٹھایا۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا، لِيَتَسَالُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں۔ کیا سوال کریں گے؟ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، کہا ایک کہنے والے نے ان میں سے، کم لبستم، کتنا ٹھہرے ہو اس غار کے اندر، کتنا آرام کیا ہے، کتنا سوئے ہو؟ قالو، اللہ کے ولی بول کے کہنے لگے، کون کہنے لگے؟ اللہ کے ولی بولنے لگے، لبسنا یومن او بعض یوم،
ہم ٹھہرے ہیں یومن ایک دن، او بعض یوم یا دن کا کچھ حصہ۔ کتنا سوئے رہے؟ بولیں 309 سال۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ دن یا معاذ اللہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ بتائیں، جھوٹ نہیں بول رہے، اپنے علم کے مطابق صحیح بات کہہ رہے ہیں۔ ان کا علم ختم ہو چکا تھا، منقطع ہو چکا تھا، وہ اپنے علم کے مطابق یہی کہہ رہے ہیں، سوئے تھے تو سورج یہاں تھا، اٹھے ہیں تو سورج یہاں ہے، دن اور دن کا کچھ حصہ ہوا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے؟ اور سبحان اللہ، ایسے ولی ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں ہم ان کی کروٹیں بدلتے تھے۔ سبحان اللہ، ہم ان کی، ہم بچہ سوتا ہے نا، ماں دیکھتی ہے بہت دیر سویا رہا تو تھک جائے گا، تو ماں اس کو اٹھا کے دوسری کروٹ پر کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کہہ رہا ہے مجھے ان سے اتنا پیار تھا، اتنا پیار تھا کہ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم کبھی ان کو دائیں طرف پلٹ دیتے تھے اور کبھی بائیں طرف پلٹ دیتے تھے۔ سبحان، ایسے اللہ کے خوبصورت ولی ہیں۔ لیکن اٹھنے کے بعد کہہ رہے ہیں دن رہے ہیں، دن کا قرآن کا مسئلہ ہے۔ اس کا مسئلہ ہے قرآن کا۔ تو یہ نیند کیا بنی جی؟ آگے سے پھر اللہ کے ولی بولتے ہیں قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، کہنے لگے اللہ جانتا ہے ہم کتنا ٹھہرے، اللہ جانتا ہے کتنا ٹھہرے، بھئی ہمیں کیا پتہ ہم کتنا ٹھہرے، سوئے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، میرا ذوق ہے، کیونکہ انہیں پتہ چل جاتا نہ ان کے ناخن بڑے نہ ان کے بال بڑے۔ سبحان اللہ، ان کو سنوار بھی رہا ہے، کروٹیں بھی بدل رہا ہے اور ان کو سنوار، کتنے خوبصورت اللہ کے ولی ہیں۔ وگرنہ وہ اپنے ناخن 309 سال میں ناخن آپ کے کہاں جائیں گے؟ غار سے باہر جا رہے ہوتے، بال ان کے لمبے ہو کے غار سے باہر جا رہے ہوتے، سوئے ہوئے ہیں نا، فوت تو نہیں ہوئے، قرآن کہہ رہا ہے سوئے ہوئے ہیں، لیکن نہ اللہ نے ان کے ناخن سنوار کے رکھا خوبصورت، تاکہ اٹھیں تو ایک دوسرے سے ڈریں۔ اللہ کو اپنے ولی اتنے پیارے ہوتے ہیں، لیکن نیند آ جائے تو ولی کو بھی پتہ شتا کوئی نہیں چلتا۔ قرآن کہہ رہا ہے سبحان، ثابت ہوا کہ نبی کے علاوہ جتنی بھی ہستیاں ہیں ان کے لیے نیند کیا ہے؟ قاطع حواس خمسہ کام کرنا۔ نبی کے لیے نیند قاطع علم نہیں ہے، سمجھ آ گئی؟ نبی علیہ السلام کی حدیث میں آ گئی۔ لیکن موت وفات یہ ہر انسان کے لیے قاطع علم ہے، چاہے وہ نبی ہے یا غیر نبی ہے۔ بہت سخت جملہ ہے لیکن قرآن کا ہے، بہت سخت جملہ ہے لیکن کس کا ہے؟ اب میں قرآن پڑھوں گا آپ کے ساتھ، سخت جملہ ہے لیکن کس کا ہے؟ قرآن کا، کہ موت کیا ہے؟ ہر انسان کے لیے، ہر ذی روح کے لیے، کل من علیہا فان، ہر ذی روح کے لیے قاطع علم ہے، چاہے وہ نبی ہوں یا چاہے وہ غیر نبی ہوں۔ اب نکالیں نا تیسرا پارے کے دوسرا صفحہ، جلدی نکالیں جی، ٹائم ہمارے پاس بڑا مختصر رہ گیا، نتیجہ بھی نکالنا ہے اس مسئلے کا۔ تیسرے صفحے کا دوسرا صفحہ جی، تیسرے پارے کا دوسرا صفحہ، تیسرا پارہ دوسرا صفحہ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259۔ مسئلہ سخت ہے لیکن قرآن کا ہے۔ اللہ کے پیغمبر عزیر علیہ السلام، اللہ کے پیغمبر عزیر علیہ السلام، جن کو یہودی کہتے تھے اللہ کا بیٹا ہے، اللہ نے کہا ہے دیکھو پھر ان کے ساتھ ان کی توحید کیسی ہے، جا رہے ہیں۔ او کلذی مر علی قریہ، یا مثال اس شخص کی، صفحے کے اوپر سے 7ویں لائن ہے جی، یا مثال اس شخص کی جو گزرا ایک بستی کے اوپر سے، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، وہ گری پڑی تھی اپنے چھتوں کے بل، قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، کہنے لگے اللہ کیسے زندہ کرے گا اس بستی کو اس کے مر جانے کے بعد، تباہ ہو چکی ہے بھائی، اللہ اس کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے کہا تھا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، جا کے لفظوں پہ، میرے پر نہیں، گھر جانا ہے، ترجمے والا قرآن پاک اٹھانا ہے، جو بندی کا اٹھائیں، بریلوی کا اٹھائیں، شیعہ کا اٹھائیں، اہل حدیث کا اٹھائیں، ترجمے میں کوئی ڈنڈی نہیں مارے گا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، پس مار دیا اللہ نے اس کو، 100 عام، 100 سال کے لیے، کتنے سال؟ 100 سال اللہ نے موت دے دی۔
ثم بعثہ، پھر اللہ نے اپنے پیارے نبی کو اٹھایا، کتنے سال؟ 100 سال۔ قال کم لبثت، اللہ نے کہا ہے پیغمبر کتنا ٹھہرے ہو؟ کہنے لگے لبثت یوما او بعض یوم، اے اللہ ٹھہرا ہوں زمین پر دن یا دن کا کچھ حصہ۔ کتنا ٹھہرے تھے؟ بولو 100 سال۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ دن یا دن؟ معاذ اللہ، ثم اللہ کے پیغمبر جھوٹ بول رہے ہیں، سچ بول رہے ہیں نا؟ اپنے علم کے مطابق بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ ان کا علم جب تھا تو سورج وہاں پر تھا، جب فوت ہوئے علم منقطع ہوا، اٹھے تو سورج یہاں پر ہے، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اس درمیان والا سورج ہے 1000 سال جو اس درمیان چلتا رہا، پیغمبر کو پتا؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جلدی سورہ مائدہ 7واں سپارہ آخری حوالہ دیکھیں۔ صفحہ نمبر 115 جی۔ اگلے صفحے پر آ جائیں، صفحہ نمبر 100 جی، سورہ مائدہ کا آخری صفحہ، صفحہ نمبر 116 نمبر صفحے کی دوسری لائن۔ ایتیں دیکھتی جانی ہے اور اس کے نمبر نوٹ کریں، گھر جا کے دیکھنا ہے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدٌ، اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے ہاں بھئی آ جائیں، یہ عیسائی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں کہا تھا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کی عبادت کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے دربار میں جائیں گے اور کانپ رہے ہوں گے اور اللہ سے کیا کہیں گے؟ اپنا مقدمہ لڑیں گے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اے اللہ میں ان کے اندر موجود تھا، حاضر تھا، مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک میں ان کے اندر رہا، جب تک میں ان کے اندر زندہ تھا تو میں ان کا گواہ تھا، مجھے پتا تھا یہ کیا کرتے رہے۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، جب آپ نے مجھے فوت کر دیا، جب آپ نے مجھے اٹھا لیا، جب آپ نے مجھے موت دے دی، میں انسانوں کے اندر نہیں رہا، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، آپ ہی ہیں گواہ اور نگہبان ان انسانوں پر۔ مرنے کے بعد مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کیا، میری عبادت کرتے رہے یا میری ماں کی عبادت کرتے رہے۔ نبی کو پتا؟ ہاں، یہ قیامت کے دن کہہ رہے ہیں۔ سنیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، بخاری بلکہ سیاستہ کی تمام کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میدان محشر میں، فَأَقُولُ يَا رَبِّ أَصْحَابِي أَصْحَابِي، وہ حوض کوثر پر میں کھڑا ہوں گا، سب کو جام کوثر بھر بھر کے پلا دوں گا۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، ہاں اللہ ہمیں بھی ابو بکر و عمر، عثمان و علی اور نبی علیہ السلام کے ہاتھوں سے وہ پیالہ پینے کی۔ ہاں نبی علیہ السلام کہیں گے اللہ میرے صحابہ، میری امت کی میرے لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں، میری صف میں کھڑے ہیں۔ اللہ کیا کہیں گے؟ اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، اے میرے محبوب آپ نہیں جانتے ما احدثوا بعدک، انہوں نے آپ کے بعد کیا کارنامے کیے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ فَأَقُولُ كَمَا قَالَ عَبْدُ الصَّالِحِ، میں بھی وہی کہوں گا جیسے اللہ کے نیک بندے نے کہا، یا دوسری روایت یا کما قال اخی الصالح، میرے نیک بھائی عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، کیا كنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی كنت انت الرقیب علیہم، اے اللہ ہاں میں جب تک اپنی امت میں رہا تو مجھے پتا تھا یہ کیا کرتے رہے، جب میں فوت ہو گیا تو مجھے کوئی پتہ نہیں کہ میری امت کیا کرتی رہی۔ ان ساری آیات کا، ان سارے دلائل کا انکار کر دیں اور آپ کہیں کہ نبی علیہ السلام کے اوپر اعمال پیش ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں، سارے پیغمبر جانتے ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن آپ کو قرآن کے عقائد کو پیچھے کرنا پڑے گا، قرآن کی 20 آیات کا انکار کرنا پڑے گا، احادیث کا انکار کرنا پڑے گا۔ قرآن و سنت کا مسئلہ یہی ہے، عقیدت اپنی جگہ، محبت اپنی جگہ، لیکن قرآن کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ قرآن کا مسئلہ بالکل 1 دونی 2 دونی 4 بالکل واضح، کوئی داؤ نہیں، کوئی پیچ نہیں، کوئی تعویلات نہیں، کوئی مولوی کی آئیں بائیں شائیں نہیں، سیدھا مسئلہ ہے
کہ جب کوئی بندہ فوت ہو گیا، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ نبی ہے یا غیر نبی، ہر انسان علم ختم ہو گیا، علم منقطع ہو گیا۔ اب آپ جا کے چاہے چیخیں ماریں، جو مرضی کریں، کل کی آیات میں آپ سنیں گے اللہ کہیں گے نہیں سنتے، اللہ کہیں گے نہیں سنتے۔ ہاں اللہ میں دھرنا دے دوں گا، اللہ کیا کہوں گا میں؟ دھرنے کا موسم ہے، کیوں نہیں سنتے میں سناؤں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه، جا قیامت کی صبح تک دھرنا دے دے، جب میں نے کہہ دیا کہ یہ نہیں سنتے تو پھر نہیں سنتے۔ پھر مولوی کہتا ہے نہیں میں تو سنا کے چھوڑا، میری عقیدت ہے کہ سنتے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق